اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ تو حروف مستعلیہ کی ادائیگی میں آپ کو یہ چیز بھی سکھائی گئی تھی کہ یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں ہیوی پڑے جاتے ہیں، ہر صورت ان کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ حروف زیر کے ساتھ بھی آتے ہیں تو بھی ان حروف کی جو ادائیگی ہے وہ موٹی رہتی ہے، بشرطے کہ زیر کی وجہ سے تھوڑی سی تفخیم کے اندر کمی آتی ہے۔ تفخیم کہتے ہیں تا فا خا یا میم، تا فا خا یا میم کو کہتے ہیں تفخیم، عربی زبان میں موٹی آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ترقیق، تارا قاف یا قاف، اس کو باریک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہر صورت میں موٹے پڑے جائیں گے۔ پھر جب آپ نے صفات پڑھی آپ کو پتہ چلا کہ کچھ ایسے حروف ہیں جس میں زبان کی جڑ اور زبان کا وسط یہ دونوں اٹھائے جاتے ہیں، کسی میں جو ہے وہ زبان کی جڑ اٹھائی جاتی ہے اور زبان کا وسط جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو یہ چیز ہے کہ پتہ چلا کہ ہمیں کہ یہ موٹے حروف ہیں، لیکن کچھ اب آج انشاءاللہ ہم حروف پڑھیں گے ایسے جو سم ٹائم موٹے ہوتے ہیں اور سم ٹائم وہ باریک پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم موٹے ہوتے ہیں، سم ٹائم باریک پڑے جاتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان میں جب ہم حرکات پڑھتے ہیں تو وہ حرکات کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے بات سمجھنا شروع کرنی ہے۔ آپ سے اگر کویشچن کیا جائے کہ حروف مستعلیہ والے حروف جو ہیں وہ تو موٹے ہیں، وہ حرکت کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن جو ہم حروف انشاءاللہ اب پڑھیں گے وہ حرکت اور علامت کے محتاج ہوتے ہیں، جیسی حرکت ہوگی ویسی ہی ان کی ادائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ادائیگی جو ہے وہ حرکت کے تابع ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بیسک پوائنٹ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ یہ تمہید ہے، انٹروڈکشن ہے کہ جن حروف کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حرکات کے تابع ہوتے ہیں، جیسی حرکت آتی ہے ویسی ہی ان کی تفخیم یا ترقیق وہ بدل جاتی ہے، یہ ہر صورت میں موٹے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے ٹاپک نیم کیا لکھنا ہے؟ ٹاپک نیم آپ نے لکھنا ہے، اب وہ آپ نے لکھنا ہے ٹاپک نیم شین باہا شبہ۔ آپ نے جیسے کبھی سنا ہی ہوگا، ڈاؤٹ کو کہتے ہیں، جیسے شک پڑ جانا کسی چیز میں، شک ہوتا ہے نا، تو یہ ایک لفظ ہے شبہ، شبہ مستعلیہ، مستعلیہ، شبہ مستعلیہ۔ اس کی ادائیگی کو دیکھ لیجئے کہ یہ نہ ہوگا کوئی کچھ کہہ رہا ہو کوئی کچھ کہہ رہا ہو، شبہ مستعلیہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مستعلیہ بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، لیکن ایک تشبیہ سے آتی ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، ریزیمبلنس دینا، ٹھیک ہے، ریزیمبلنس دینا، یعنی کہتے ہیں جی یہ چیز اس جیسی ہے لیکن ویسی نہیں ہے، لیکن اس کا عکس ہے، اس میں اس جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ مستعلیہ کی طرح ہیں لیکن مستعلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستعلیہ کی طرح ہیں لیکن مستعلیہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، شبہ مستعلیہ میں کتنے حروف آتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جو صرف مستعلیہ حروف ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 7 حروف ہیں جو مستعلیہ ہیں، جو ہر صورت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، اور جو شبہ مستعلیہ ہیں وہ ٹوٹل 3 ہے، ٹھیک ہے، شبہ مستعلیہ ٹوٹل 3 ہے، اور 3 حروف کون کون سے ہیں وہ آپ لکھ لیں، الف لام را، الف لام را۔ بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے، تجوید کے اندر مزید نکھار آتا ہے اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ
اس ٹاپک سے بھی بہت سارے لوگوں کی تجوید جو ہے انشاءاللہ وہ اور امپروو ہوگی، کیونکہ جب ہم ادائیگی سیکھیں گے، رول سیکھیں گے تو ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا، انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی ان کی۔ تو شبہ مستعلیہ ہمارے پاس 3 حروف آ گئے ہیں، الف لام را۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو سبق میں بتاتی رہتی ہوں۔ ابھی ہم ٹاپک وائز پڑھنے لگے ہیں۔ چلے، شبہ مستعلیہ میں سب سے پہلے آپ الف کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور الف کو آپ ایسے بھی لکھیں لفظی شکل میں، الف لام فا، الف ایسے بھی لکھیں۔ اچھا جی، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ جو شبہ مستعلیہ والے حروف ہیں یہ حرکت کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرکت کے تابع ہوتے ہیں۔ اب یہ جو الف ہے، الف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر الف سے پہلے کوئی ہیوی لیٹر آ جائے تو الف جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا تفخیم کسے کہتے ہیں؟ تا فا خا یا میم، تفخیم، تفخیم کہتے ہیں موٹائی کو۔ یہ لفظ آپ پروناؤنس کریں، تفخیم، تفخیم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو پورا پڑھیں، تفخیم۔ اور تفخیم کہتے ہیں عربی زبان میں موٹی آواز کو، یا جو موٹی آواز سے پڑھا جانے والا حرف ہوتا ہے۔ تو الف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ الف سے پہلے اگر کوئی تفخیم والا حرف آ جائے، کوئی موٹی آواز والا حرف آ جائے تو الف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جیسے مستعلیہ حروف جو ہیں، خا ہے، پہلا حرف لے لیتے ہیں خا، تو اگر میں پڑھتی ہوں خا زبر الف خا، یہ بہت باریک پوائنٹ ہے۔ آج میں ایک اسٹوڈنٹ کا لیکچر سبق سن رہی تھی، وہ بچی کیا کر رہی تھی، واٹس ایپ پہ پڑھنے والی بچی تھی، وہ یہی کر رہی تھی کہ ہیوی لیٹر کو تو ہیوی کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ جو الف ہے وہ اس کو باریک کر رہی تھی، مکمل طور پہ ہیوی نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ یہاں پر ہیوی لیٹر کو تو آپ ہیوی کریں گے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جب کسی ہیوی حرف کے ساتھ الف آتا ہے تو وہ الف کی آواز بھی ہیوی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر کیا کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو درست بھی پڑھ کے سناتی ہوں اور جو غلطی سے پڑھتے ہیں میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ جیسے یہ آتا ہے قاف زبر الف قا، لام زبر لا، یہ بنے گا قال، قال۔ تو جو غلط پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ قا کی آواز کو ہیوی کیا، بعد میں الف کو انہوں نے باریک کر دیا، کیسے؟ قا، قا، یعنی وہ ہونٹوں کو پھیلا دیتے ہیں الف کے اوپر، حالانکہ ہونٹ تو قاف کے اوپر بھی ہم گول نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ الف پر ہونٹوں کو پھیلا دیتے ہیں، تو وہ قالا بن جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اکثر جب آپ اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو پہلا لام موٹا کر کے اگلا لام جو ہے اس کے لیے ہونٹوں کو پھیلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا نام ہیوی اور باریک دونوں طرح سے پڑھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز فوکس کرنی ہے کہ الف سے پہلے اگر کوئی ہیوی لیٹر آ جائے تو الف موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر الف سے پہلے کوئی باریک لیٹر آئے تو الف باریک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ آئی کہ اگر الف مستعلیہ میں سے ہوتا تو پھر تو ہر صورت میں موٹا تھا، لیکن الف کبھی باریک ہے کبھی موٹا ہے، اس لیے اس کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الف کس کے محتاج ہوا؟ الف محتاج ہوتا ہے حرف کے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہیوی حرف ہے، موٹا حرف ہے تو ہیوی ہو جائے گا، اگر باریک ہے تو باریک ہو جائے گا۔ الف کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ مثالوں میں آپ لکھ سکتے ہیں قال، خواب، قوب، ٹھیک ہے؟ الف کے بعد اب ہم پڑھیں گے لام کو۔ یقیناً آپ کو لام بھی بہت آسان لگے گا
صرف ادائیگی پر فوکس کرنا پڑتا ہے، ادائیگی کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے لام کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو لام جو ہے، لام کی جو تفخیم ہے، لام کی جو موٹائی ہے، لام کی جو موٹی آواز ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ جب قرآن پاک میں ہر لام باریک ہے سوائے اسم جلالہ کے، اور اسم جلالہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو، ٹھیک ہے؟ اسم جلالہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو، تو ہم نے کسی لام کو موٹا نہیں کرنا۔ کچھ بچے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، لعلکم، ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ اب لعلکم میں اسم جلالہ نہیں ہے، سمپل لام ہے۔ کچھ بچوں کو اتنی نہیں پتا ہوتا یا وہ پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ لعلکم پڑھ دیتے ہیں، ایسے پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اس میں بھی بالکل اسم جلالہ نہیں ہے الحمد میں، ٹھیک ہے؟ تو لام کے اندر آپ بیسک پڑھیں گے اسم جلالہ کو، کیونکہ قرآن میں ہر لام باریک ہے سوائے اسم جلالہ کے، اور اسم جلالہ بھی کبھی موٹا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، ترقیق کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ لفظ مشکل تو نہیں لگ رہے؟ تفخیم اور ترقیق، ٹھیک ہے؟ موٹا باریک ہے۔ آپ اردو میں لکھ لیں انشاءاللہ، اور عربی میں بھی پڑھیں، چونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا، عربی کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا اگر ہم عربی رولز کے نیم بھی پڑھیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اچھا جی، تفخیم، ترقیق، موٹا باریک۔ تو اس میں جلالہ کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ آپ میں سے بیشتر کو پتا ہے، اور میں نے بتایا ہوا ہے اور آپ کو یاد بھی ہے، اس میں جلالہ تب موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس میں جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ان اللہ، اب ان اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے سبحانک اللہم، کیوں؟ کیونکہ اللہم، اللہ اللہ کا نام ہے، اور اس سے پہلے سبحانک کاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے اللہ ربنا، اللہ ربنا۔ اب اللہ جو ہے اس سے پہلے اللہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ، اللہ۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم چونکہ اردو پنجابی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم نے بچپن سے جب سے ہم نے بولنا شروع کیا، سمجھ آئی ہے، ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسلامیات پڑھی، ویسے بات چیت کی یا کچھ بھی، ہم نے اللہ ہی پڑھا ہے۔ اگر آپ نے عربک ایکسنٹ میں دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ان کی تو عربی زبان ہے، وہ تو یہ رولز ان کو پڑھنے نہیں پڑتے، ان کی ادائیگی تو ان کو آتی ہے، لیکن ہمیں اس ادائیگی کو سیکھنے کے لیے ہمیں رولز پڑھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عادت بنا لی جائے نا اپنی عام زبان میں بھی، کہ اللہ کا نام جو ہے جب بولنا ہے ہم نے تو اس کو ہیوی کر کے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم السلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام، پہلے تو ہم سلام ہی نہیں صحیح کرتے، اگر ہم کہیں بھی تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کہیں گے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے نا، پتہ بھی ہو تو ہم اس کی اہمیت جانتے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ سے تجوید کا شعور آنے کے بعد ہمیں یہ چیز آتی ہے، اور جس کا اثر ہماری عام زبان پر بھی نظر آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے آتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ، قَالُوا اللَّهُمَّ، ٹھیک ہے؟ پیش۔ تو اس میں جلالہ کب ہیوی ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، سمپل، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی قرآن کا ہر لام باریک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیز آپ کو پہلے سے آتی تھی، بس آپ نے ایز اے ٹاپک جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے تھوڑی سی لینتھی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے الحمدللہ سے آپ کو آتی ہیں، بس آپ کی پریکٹس چاہیے، پریکٹس کریں انشاءاللہ، ادائیگی اچھی ہو جائے گی۔
تیسرا جو حرف ہے وہ ہے را. وہ کیا ہے؟ را. را. اب یہ جو را ہے نا، اس کی تقریباً 17 حالتیں ہیں. را کی جو ہے نا وہ مختلف حالتیں ہیں. کسی حالت میں یہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کسی میں ترقیق ہے. اب دیکھیں نارملی جب آپ کو میں نے را پڑھایا تھا تو میں نے 2 چیزیں بتائی تھی آپ کو. سمپل جب را پڑھا جاتا ہے تو وہ ہیوی ہوتا ہے، اور دوسری بنیادی چیز اس میں تکرار ہوتی ہے. را. را. ٹھیک ہے، یعنی یہ تکرار، یہ وائبریشن جو ہے یہ اس کی صفت ہے، کوالٹی ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب جو بچے، میں آج سن رہی تھی لیسن، تو جو بچے بسم اللہ اور تعوذ کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو اتنا کیجول لیتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا فائدہ اور اس کو پڑھنے کا کوئی گناہ اور نقصان ہی نہیں ہے، مطلب ثواب اور گناہ ہی نہیں ہے، اس کو جیسے مرضی پڑھ دیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ تعوذ اور بسملہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، یہ بھی صورتوں کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی ادائیگی پر بھی ایسے ہی فوکس کرنا چاہیے جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو را کی ادائیگی میں نارملی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے سامنے، اگر ابھی آپ سیلفی کیمرہ کھول سکتے ہیں دوران کلاس، ضرور کھولیں. میرر کے سامنے بیٹھے ہیں، ضرور دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ را وہ حرف ہے. یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو گیا اس ٹاپک میں، تو انشاءاللہ آپ تعوذ سے سٹارٹ کریں گے تلاوت، اور آپ کی صدق اللہ العظیم تک جو ہے وہ تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا را ٹھیک نہیں ہے تو آپ تعوذ سے پکڑے جائیں گے، کیونکہ اگر را وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ہونٹ گول کر کے پڑھ رہے ہیں یا آپ زبان کی ادائیگی سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک علم ہوتا ہے اور ایک فن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کلاس کے ذریعے سے ہم دونوں چیزوں کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دونوں کی تعلیم لے رہے ہیں، علم بھی لے رہے ہیں، اس کا فن بھی حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں صرف جانکاری ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں اگر یہاں پہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں پڑھاؤں تو وہ آپ علم لے رہے ہیں. جب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان کی پریکٹس کرواؤں، آپ کو ادائیگی کرواؤں، آپ کو ادائیگی کے طریقے سمجھاؤں، ٹیکنیکس بتاؤں، ٹپس دوں، پھر سنوں آپ کی دہرائی، وہ آپ کو مہارت دی جا رہی ہے، وہ آپ کو فنی تربیت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو علم جو ہے وہ 2 ہی بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتا ہے فنی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ہم را کی احکامات پڑھنے لگے ہیں، یہ آپ علمی جو ہے وہ تعلیم لے رہے ہیں، لیکن جب میں اس کی ادائیگی کرواؤں گی تو وہ آپ کی فنی تربیت ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ ہیڈنگ دیجئے را کی تفخیم، تفخ یا میم، تفخیم. سب سے پہلے ہم را کی موٹی والی اقسام جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ را کہاں کہاں موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ٹوٹل جو ہے را کی موٹی حالتیں وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل جو ہے را کی تفخیم والی حالتیں وہ 12 ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں حرکات بھی ہوتی ہیں، علامات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حرکات کے ساتھ بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، علامات کے ساتھ بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم را کی جو حالتیں پڑھیں گے وہ حرکات کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر 1، را پر زبر ہو. آپ لکھیں گے اس طرح، را پر زبر ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جی، را پر زبر ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم را کو موٹا پڑھیں گے. یہ ساری جتنی بھی 12 کی 12 میں نے آپ کو کروانی ہے، یہ تفخیم والی ہے. تو ہیڈنگ آپ یہ دیں گے، را پر زبر ہو، بس اتنی سی بات آپ نے لکھنی ہے.
आगे आप मिसाल कुरान पाक खोल लें, शाबाश सब लोग। आपने खुद जो है ना वो देखनी है। मैंने भी अपना कुरान पाक खोला हुआ है, आप भी खोल लें, ठीक है। अब जो मेरे सामने है मैं वहां से पढ़ती हूं। मेरे सामने तीसरा पारा है इस वक्त जी, और इंशाल्लाह जो हमने आज नेक्स्ट पढ़ना है उसी में से हमको तलाश कर लेते हैं, ताकि आपने पढ़ना है तो वो आपके लिए आसान हो। आयत नंबर मेरे सामने है 262। 262 में है रॉ पर जबर की मिसाल, इंद रब्बिहिम। रब्बी, रॉ के ऊपर जबर है। अच्छा जी, रॉ पर जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे, रब्बिहिम। अब इस आवाज पर फोकस करें, रब रब। कितनी दुआओं में हम ये पढ़ते हैं रब्बना या रब्बी, रब्बिल आलमीन, रब्बना रब्बिहिम, ठीक है। तो जब रॉ पर जबर आती है तो आप उसको हैवी पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। और आपको पता है कि रॉ का मखरज क्या है, जुबान की अतराफ, बारीक किनारे, ठीक है। अतराफ कहते हैं बारीक किनारों को। जब सनाया उलिया यानी जुबान के बारीक किनारे, माँ पुश्त लिसान, जो जुबान की पुश्त है, नोक के पीछे वाला हिस्सा जुबान की पुश्त कहलाता है, ठीक है। और पुश्त हमेशा ऊपर वाली सरफेस को कहते हैं। तो जुबान के बारीक किनारे, माँ पुश्त लिसान, जब सनाउलिया और रुबाई के किनारों या मसूड़ों को लगे तो आप कैसे ये जुबान की, आप अपनी जुबान को ना बेशक मिरर में निकाल के देखें। जब जुबान आप बाहर निकालेंगे ना तो आपकी नोक से पीछे वाला हिस्सा पतला होता है। जैसे जैसे आप जुबान की पीछे जाते हैं तो जुबान फैलती जाती है, जुबान की चौड़ाई जो है वो नुमाया होती जाती है। लेकिन जुबान की नोक से पीछे वाली साइड जो होती है वो कदरे बारीक होती हैं एज कंपेयर टू बैक, ऐसा ही है ना। अब वो जो आपकी बारीक साइड है जो नोक के पीछे है, आप ये समझ लें कि जैसे वो हल्की सी वाइब्रेशन करती है रॉ की अदायगी में, तब जाके रॉ पढ़ा जाता है, रॉ रॉ, ठीक है, रॉ। और ये जुबान जो है आपके तालू से नहीं लगती, आप इसको सिर्फ थोड़ा सा सरफेस से उठाते हैं, ना ही ये टच करती है और ऐसे बिल्कुल सीधी हो गया, बस हल्की सी, जैसे कहते हैं ना थर थर कांपना, ठीक है, जैसे कपकपी होना। आप समझ लें कि आपकी जुबान में कपकपी सी होती है और ये वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। और कहाँ हम पढ़ने में होंठों को गोल कर रहे हैं, होंठ गोल हो रहे हैं पढ़ने में, हमें पता ही नहीं चल रहा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्वाहीम, हम उसमें वाव ऐड करके पढ़ रहे होते हैं क्योंकि होंठ गोल हो रहे हैं और होंठों की गोलाई से तो वाव अदा होता है। जितना फोकस आप मखरज पे करेंगे आपका हर्फ से अदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो एक और मिसाल मैं आपको बता दूं, जैसे है यरौनहा, रौ रौ, रौ जबर रौ, ठीक है। तो यहां पर भी हम कैसे पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे यरौ, यरौ नहीं पढ़ेंगे, यरौ, यरौनहा, ठीक है। जैसे एक और वर्ड आता है नसरकुम, र, नसर र, नसरकुम। महसूस कर रहे हैं कि रा खाली में जब कह रही हूं तो उसमें वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। नसरकुम, चाहे वो हम फ्लो में होते हैं वाइब्रेशन कम महसूस होती है लेकिन फिर भी होती है, वो तो जब हम उसको स्लो मोड पे पढ़ते हैं फिर हमें ज्यादा नुमाया हो जाती है। लेकिन आपको अपनी तिलावत में हर हर्फ की अदायगी पर फोकस होना चाहिए कि मैं उसकी मखरज और सिफात अदा कर रही हूं कि नहीं कर रही, ठीक है। इतनी बारीकी से आपने अपनी तिलावत को ऑब्जर्व करना है। चलिए आगे आ जाए। सबसे पहली किस्म आपकी होगी रॉ पर जबर हो तो रॉ मोटा होता है। अब रॉ पर पेश हो, दूसरी किस्म लिखे रॉ पर पेश हो, तो जब रॉ पर पेश होती है रॉ तब भी मोटी होती है, ठीक है। चलें जी, आज के सबक में देखें कि आपको कहीं पर रॉ जो है वो पेश के साथ नजर आ रही है। आयत नंबर 263 में है
قول معروف معروف روف روف. اب دیکھیں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں لیکن اندر سے زبان ایسے پہلے زبر میں پھیلی ہوتی ہے نا, لیکن جب آپ ہونٹ گول کرتے ہیں تو قدرتی آپ کی اندر سے زبان بھی ایسے گول ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پر بھی اس کی وائبریشن ہوتی ہے. یہ فوکس کرنا ہے آپ نے. قول معروف روف. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے خیرکم روکم رو, خیرکم ربما رو ربما. اور ورڈ ہے اسی آج کے لیسن میں دیکھ لیجئے 264 میں لا يقدرون, فوکس کیجئے گا, لا يقدرون رون رون. فیل کر رہے ہیں اس لفظ کو بھی پڑھیں لا يقدرون. جو بچہ یہاں پہ اس کی جو تکرار ہے وہ ادا نہیں کرتا, اس کو ہیوی نہیں کرتا, تو وہ پڑھے گا لا يقدرون رون. فیل کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے اس کی مطلب اور را کی اس نے تفخیم نہیں ادا کی. اب کتنی مائنر سی چیز ہے, آپ سن رہے ہو نا, پڑھ رہے ہو, آپ کبھی بھی اپنی غلطی پکڑ نہیں سکتے. آپ کو لگے گا میں نے ٹھیک کیا ہے, میں نے ہیوی پڑھا ہے, لیکن جب آپ اتنا سلو موڈ پہ اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ایسے وائبریشن فیل ہونی چاہیے, ایسے موٹی آواز آنی چاہیے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا میں تو ایسے ہی پڑھ دی تھی لا یقدرون, اور میں کہتی میں موٹا کر رہی ہوں اسے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی نشین حسن آپ بھی سنائیں. ایک اور پریکاشن تھا اس کے بارے میں. اب دیکھیں جیسے بار بار جو آتا ہے رونا کی جگہ رونا, اس میں ناک میں آواز نہیں جانے دینی ہے آپ نے, بس یہ پریکاشن رہنا ہے. رونا اونا یہ ناک میں آواز ہے, رونا رونا یہ میرے منہ سے آواز آ رہی ہے اور میرے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے, یہ میرے ناک میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, ناک میں گئی آواز تو وہ قاری قرآن جو ناک سے پڑھتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, وہ ایسے جیسے گنگنا رہا ہے, تلاوت نہیں کر رہا. اس لیے یہ فوکس کرنا ہے, رونا ایسے نہیں پڑھنا, رونا بھاری پن آپ خود محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ ہم نے را کی جو احکامات ہیں اس میں ہم نے ابھی 2 ہی پڑھے ہیں, لیکن میں نے آج آپ کو پریکٹس زیادہ کروائی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پریکٹس الحمدللہ جو آپ نے آج کی ہے ود یہ جو وائبریشن کے ساتھ اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ سیکھی ہے, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جتنی پریکٹس کریں گے اتنا نکھار آئے گا, اتنا حسن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا.